اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد سابق DGI جنرل فیض حمید اچانک کابل کے دورے پر روانہ ہوئے۔ یہ اسی سال ستمبر کا مہینہ تھا۔ اس دورے کی ویڈیوز اور تصاویر میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ان ویڈیوز اور تصاویر میں انہیں ہوٹل میں چائے کا کپ تھامے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لمحے وہ صحافیوں کو بتا رہے تھے کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے، یعنی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید یہی تھی کہ بدلتے حالات میں افغان عبوری حکومت کے ہوتے ہوئے مغربی بارڈر پاکستان کے لیے دردسر نہیں ہوگی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ تو کیا اس باب میں اب مولانا فضل الرحمان کوئی مثبت کردار ادا کر پائیں گے؟ یہ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ میں ہوں شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی بارڈر۔ امارت اسلامیہ کے قیام میں ہم سب نے ریاستی سطح پر خوشی کے شادیانے کچھ اس لیے بجائے تھے کہ ہمیں امید تھی کہ ہمارے مغربی حصے میں حمایتی حکومت کے قیام سے دہشت گردی میں کمی واقع ہو جائے گی اور تحریک طالبان پاکستان کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہماری یہ سوچ جہاں ایک طرف غلط ثابت ہوئی، وہی افغانستان TTP کا محفوظ پناہ گاہ بن گیا۔ یہ مستقبل کا غلط ادراک تھا، اور ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ جن لوگوں نے افغان طالبان کی مشکل وقت میں مدد کی، انہیں پناہ دی، رہنے کے لیے جگہ دی، ان کے اس احسان کو اب کیسے فراموش کیا جائے گا؟ اس پر مستزاد نظریاتی موافقت بھی تھی، جس کا ادراک کرنے میں بھی شاید ہم غلطی کر بیٹھے۔ خیر، افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو TTP کی جانب سے پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں زبردست تیزی شروع ہوئی۔ سال 2022 اس حوالے سے اس لیے اہم تھا کہ پاکستان نے افغان طالبان کی ثالثی میں TTP کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں علماء کا ایک وفد اسی سال جولائی کے مہینے میں افغانستان پہنچا۔ اسی طرح اکتوبر میں بیرسٹر سیف نے مذاکرات کی قیادت کی، تاہم ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ دونوں جانب سے ان مذاکرات کی ناکامی ایک دوسرے کے سر ڈالی گئی۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا کہ یہ مذاکرات 90% کامیاب ہو چکے تھے۔ پاکستان میں قیادت کی تبدیلی نے اس کو بریک لگا دیا اور اسے فار گرانٹ لیا ہی نہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر منصور علی خان نے بتایا ہے کہ اس کی ناکامی کی وجہ TTP کے ناقابل قبول مطالبات تھے۔ منصور علی خان اس وقت مذاکراتی عمل کا ایک اہم حصہ تھے۔ پچھلے سال نومبر کے مہینے میں یہ مذاکرات ناکام ہوئے اور جنگ بندی کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ بندی کے خاتمے سے لے کر اب تک TTP نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف 890 حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ یہ تعداد پچھلے سال 245 کے قریب تھی۔ ان حملوں میں جنوری 2023 میں پولیس لائن پشاور اور دسمبر میں DI خان جیسے بڑے حملے بھی شامل ہیں۔ حملوں میں اس شدت اور افغان حکومت کی جانب سے عدم تعاون کے بعد ایک امید کی فضا اس وقت پیدا ہوئی جب اسلام آباد میں افغان سفیر سردار احمد شکیب نے مولانا فضل الرحمان کو افغانستان سرکاری دورے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ وہ افغان طالبان کے ساتھ مذہبی استاد شاگرد کا رشتہ بھی رکھتے ہیں۔ شاید ہی وہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا کرے، لیکن یہاں پر یہ بات جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ مولانا صاحب نے 2013 میں حکومت اور TTP کے درمیان مذاکرات میں کردار سے معذرت کی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر مولانا نے خود کو اس کے لیے تیار کیا ہے تو تب بھی ان کا کردار محدود رہے گا، کیونکہ طالبان اپنے نظریے کے مخالف کسی کی بات بھی فی الحال ماننے کو تیار نہیں۔